अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज के वीडियो में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो शायद सब लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपको एक एक जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बना कर देंगे, लेकिन मैं एक ही वीडियो में 9 पॉइंट्स को आज कवर करने वाली हूँ। जल्दी से सुन लें कि आज के 9 पॉइंट्स क्या हैं, रन डाउन क्या है, उसके फौरी बाद मैं आपको तफसीलात बताऊँ, क्योंकि छोटे वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। कैसे नहीं रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन आया है, उसके हवाले से तफसीलात आपको बतानी है। दूसरे नंबर पे इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको बतानी है कि लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर जनाब हुआ है जी हमला, और कितने अफराद अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं और कितने अफराद अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, ये सारी तफसीलात आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। नंबर 3 जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि आमिर लियाकत ने पीटीआई को छोड़ दिया है, और उन्होंने छोड़ते वक्त क्या बयान दिया है वो आज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, बताऊंगी। पीछे जो आपको आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर करें, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद जो सहरी का टाइम होता है तो उस टाइम अक्सर मुर्गियाँ जो हैं वो बोल रहे होते हैं। तो मैं अपने फार्म हाउस पे, तो ऑब्वियसली आपको इस तरह की आवाज़ें आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मरियम नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बार बार एक फ़रा नामी खातून का जिक्र किया था। और फ़रा नामी खातून कौन है, और वो आपको पता है कि वो बुशरा बीबी खातून अव्वल की बेस्ट फ्रेंड है, जिनके बारे में पिछले दिनों में ये खबर मशहूर हुई थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से नाराज़ होकर लाहौर फ़रा बीबी के घर पर आकर रह रही हैं। और अब वही फ़रा बीबी जो हैं वो दुबई भाग गई हैं। और वो क्यों भाग गई हैं, या वो भागी हैं या वो सिंपल तरीके से गई हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये आज के वीडियो में इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपको बतानी है। आज ही के वीडियो में मैंने आपको बताना है कि शेख रशीद ने जो बयान दिया है कि 15 दिन के लिए मज़ीद वज़ीर आज़म रह सकेंगे, ये क्या मंतक है। और आज ही के वीडियो में मैंने आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब नए क्या ऑर्डर्स आए हैं। और जनाब आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका नया बयान क्या आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाये किए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने बयान दे दिया है उस ख़त के बारे में जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर अब तो मैं कहूँगी, जिन्होंने लहराया था और कहा था कि अमेरिका उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की साइड पर नहीं है, उनका हाथ अब अनोखे लाडले से हट चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई थी, लेकिन मेरा काम है अपने ज़मीर के मुताबिक सच बोलना और सही खबर आप तक पहुंचाना। और अब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने जो ख़त दिखाया था वो ख़त दरअसल किसी अमेरिकन जो सफ़ीर है या कोई भी बंदा है उन्होंने लिख कर नहीं दिया था, बल्कि इमरान खान ने वो ख़त खुद लिखवाया है। और ना सिर्फ लिखवाया है बल्कि उसमें बहुत सारी टेम्परिंग की गई है। ना सिर्फ टेम्परिंग की गई है बल्कि जालसाजी का वर्ड यूज़ हुआ है, और ये भी कहा गया है कि वो ख़त जो है वो इमरान खान ने खुद लिखवाया है, जो कि पहले एक र्यूमर था। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, अब आप लोगों को पता चल चुका है। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं कि जो आमिर लियाकत हुसैन है उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है, और उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देती हूँ। आमिर लियाकत हुसैन ने अपना एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ड्रामा ख़त्म होने के बाद कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ किया साबित हो गया कि अपोजिशन जो कर रही थी दुरुस्त कर रही थी। मैं तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। आइन से किसने इनहराफ किया और मुनहरिफ कौन है फैसला अदालत करेगी, लेकिन अफसोस के जनरल कमर बाजवा को हटाने के लिए ये खेल खेला गया। आपको समझ आइए बात की कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना ये हाथ क्यों उठाया है अनोखे लाडले से, क्योंकि नवंबर में कमर जावेद बाजवा जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं उनका टाइम ख़त्म हो रहा है, और उनके बाद एक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करने के लिए इमरान खान प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो प्लानिंग करते तो वही कमर जावेद बाजवा जिन्होंने इलेक्ट नहीं बल्कि सेलेक्ट किया था अनोखे लाडले को, उन्होंने ही उनका खेल जो है वो चौपट कर दिया है। वरना आप खुद सोचें कि रशिया और यूक्रेन की जंग कोई आज की शुरू हुई भी है, अब तो वो ख़त्म होने पे आई हुई है, अब आकर हमारे आर्मी चीफ क्यों यूक्रेन के हक में बात कर रहे हैं। तो आपको बात समझ आ रही है, गॉट माई पॉइंट। अच्छा चले, अगर अभी भी आपने नहीं मानना, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है, तो मैं इससे अगले वाले पॉइंट पर जाती हूँ जनाब जी। तो जनाब चौधरी सरवर की आपने सुन ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने फिर से इल्ज़ामात आयद किए हैं पीटीआई के ऊपर, और एक के बाद एक जो है वो पीटीआई की विकेट भी गिरती जा रही है। और वो जो हकलाहट में या जल्दबाजी में जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। अब गवर्नर पंजाब जो बल्कि अब तो एक्स गवर्नर पंजाब है चौधरी सरवर, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है कि रीज़न क्या है, उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर मुझे आधी रात को फ़ोन करवाया गया, मुझे अहकामात दिए गए कि आप फौरी तौर पे
گورنر کے عہدے سے ہٹ جائیں، اور جب میں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد مجھے زبردستی جبرن جو ہے وہ میرے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گورنر پنجاب تھے نون لیگ کے، اس وقت بھی ان کا ٹائم جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا، اور اب کی بار بھی ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا۔ پہلے ان کو مستعفی ہونا پڑا تھا، اور اب کی بار جو ہے وہ ان کو زبردستی جبرن ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ گورنر پنجاب نے کس قدر جو ہے وہ تنقید کی چودھری پرویز الہی پر۔ اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب جو چودھری پرویز الہی ہیں اس طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو سی ایم بننے کے لیے جو ہے امیدوار ہیں، اور دوسری طرف یہاں نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ حمزہ شہباز شریف ہیں، تو سپریم کورٹ نے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرامن طریقے سے اور آئینی طریقے سے جو ہے نا وہ تقرر ہونا چاہیے سی ایم کا، کیونکہ یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کل سے لے کر اب تک، تو سپریم کورٹ نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانی تھی وہ ہے نواز شریف کے حوالے سے۔ لندن میں نواز شریف کے اوپر پہلے ایک حملہ ہوا تھا، وہ خبر آپ لوگوں نے سنی، لیکن اب دوبارہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ پہلے والے حملے سے مختلف اس لیے ہے کہ اب کی بار ایک پورا جتھا آیا تھا، تقریباً 15 سے 20 افراد ایسے ہیں جنہوں نے ماسک پہن رکھا تھا، اور یہ لندن میں ایکس پرائم منسٹر یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کے گھر کے باہر آئے، اور انہوں نے آ کر وہاں پر جو ہے بہت نعرے بازی بھی کی، اور انہوں نے یہاں پر آ کر نون لیگ کے جو افراد وہاں پر ان کے حامی کھڑے تھے ان کو مارنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو نون لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے اور انہوں نے یعنی دونوں گروپس کا آپس میں یہ گتھم گتھا ہوئے، نون لیگ کے لوگ وہاں پر تھوڑے کم تھے، اور یہ جو تھے یہ پوری منظم کارروائی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ فوری طور پہ پولیس کو بلایا گیا، کافی لوگ زخمی ہو گئے، اور پولیس نے جناب جی 4 سے 5 افراد کو گرفتار کر لیا، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ جب پولیس وہاں پر پہنچی تھی تو یہ دونوں افراد اور دونوں گروہز جو ہیں یہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے، ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور نواز شریف کے اوپر جو ہے بہت گندی قسم کے جو ہیں جملے یہاں پر کسے جا رہے تھے، جس کے بعد یہ سب جو کارروائی ہے لندن پولیس نے کی ہے۔ اب میں مزید آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور وہاں لندن میں بھی نواز شریف کے اوپر 2 بار حملہ کیا جا چکا ہے۔ تو جیسے میاں محمد نواز شریف پہلے واک کے لیے باہر نکلتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اب وہ وہاں پر ان کی سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہو گئی ہے، وہ بھی وہاں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ اب انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی ایک بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہے جن کا نام ہے جی فرح، اور وہ لاہور میں رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں مریم نواز نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا۔ اس سے پہلے میاں محمد شہباز شریف نے ایک دعویٰ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو مسز ہیں یعنی خاتون اول ہیں وہ ہزاروں ٹن مرغیوں کو روزانہ جلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو یہودی بھی یہ کام نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا اسکینڈل آپ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے، جو کہ ایک فرح نامی خاتون کا ہوگا۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ جو فرح نامی خاتون ہے جو کہ بشریٰ بی بی کی بیسٹ فرینڈ ہے، اب وہ دبئی بھاگ گئی ہیں۔ وہ دبئی کیوں بھاگ گئی ہیں؟ وہ لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر پہلے سے دبئی میں رہتے تھے اور وہ یہاں لاہور میں رہتی تھیں، اور اب وہ دبئی چلے گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، معاملہ اندر کچھ اور ہے۔ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر صرف پردہ ہٹایا ہے جی مریم نواز شریف نے۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز نے کہا کہ ٹرانسفرز کرنے کے نام پر اور لوگوں کی بھرتیاں کرنے کے نام پر اس خاتون نے پی ٹی آئی کے ٹینیور میں تقریباً اربوں روپے جو ہیں ان کا گھپلا کیا ہے، ان کا غبن کیا ہے۔ اور جیسے ہی اب ان کو پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اب پرائم منسٹر نہیں رہے بلکہ ایکس پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیسز چلنے والے ہیں، کیونکہ مریم نواز پہلے ہی ان کا نام لے چکی ہیں، اور ویسے بھی یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے فوری طور پہ اپنی ٹکٹ کروائی ہے اور وہ یہاں سے رفو چکر ہو گئی ہیں جناب جی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بھی انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے وزراء ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ایڈوانس ٹکٹ کروا کے رکھ لی ہے، اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی دبئی کا بہانہ کر کے یا مختلف ملکوں کا بہانہ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کی وجہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عمران خان کے آگے جو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ مستعفی ہو جائیں، انوکھے لاڈلے کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میسج آ گیا تھا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، اس کے بعد اب کہا
جا رہا ہے کہ عمران خان کو آرٹیکل 6 کے تحت ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگے گی اور ساتھ میں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ شیخ رشید کیا کہتے ہیں؟ شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں تو پہلے سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے تک تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے تو پھر وزیر مشیر یہی کہتے ہیں ہم نے تو یہی کہا تھا، اس نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ اور شیخ رشید مزید ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس پہ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اب مزید 15 دن کے لیے وزیر اعظم رہ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا ٹینیور ہی ختم ہو گیا، جب آپ کے حقوق ہی آپ کے پاس نہیں رہے ہیں، تو آپ مزید 10-15 دن اگر اور بھی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں وہ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے صدر کی جانب سے۔ آرٹیکل 58(1) کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد وزیر اعظم جو ہے ایکس پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھے آج کے تمام پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور بات وہی ہے کہ اگر عمران خان اپنے 5 سال مکمل کر لیتے تو 5 سال کے بعد ان کی جو مہنگائی کی شرح جس طرح بڑی تھی، اگر اپوزیشن اس چیز میں پیر نہ ڈالتی تو 100% اگلی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہوتی۔ لیکن اب کیونکہ عمران خان لوگوں کو جذباتی بنا رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے خط دکھایا ہے اس کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ خط ہی جعلی ہے، جھوٹا ہے، اور اس معاملے میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خط جھوٹا ہے اور جعلی ہے تو عمران خان کے اوپر آنے والے دنوں میں ٹیمپرنگ کے نام پہ، جعل سازی کے نام پہ کتنے مقدمے بن سکتے ہیں، آرٹیکل 6 بھی ان پہ لگ سکتا ہے، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کنڈیشن جو ہے وہ مزید کتنی ورس ہوتی ہے۔ عمران خان کے وزیر جو ہیں وہ پہلے سے ٹکٹ کرا کے بھاگنے کی تیاری میں۔ اب اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ چاہے میری بات سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں۔ میں نے یہ جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں سارے کے سارے ثبوتوں کے ساتھ کیے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ جناب عالی اس بارے میں جو بھی کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ ساری ہنگامہ آرائی کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار کی ہوس میں ڈوبے جنونی نے آئین کو پاؤں تلے روند دیا ہے، اور اب اس پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اب ملک واپس آ رہے ہیں۔ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ ملک کیسے واپس آ سکتے ہیں جب تک کہ ان کی کوئی ڈیل نہ ہو، جب تک کہ ان کو کوئی ڈیل نہ ملی ہو، وہ کیسے پاکستان آ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسے ہی پاکستان آ جائیں گے کہ ان کے اوپر مقدمات چلیں اور وہ پھر سے جیل میں اپنا وقت گزاریں؟ ایسا نہیں ہے، ان کے پیچھے اب ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔